یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی، وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی، وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدانوں میں دوڑ پڑے تھے، کوئی صبح صبح خود کو شیشے میں نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا۔ ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد؟ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ حملہ۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے، اور پھر جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے۔ بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے، اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بد دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی، اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن اللہ نے ابھی اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت اس وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے اس پر کیسے بھروسہ کریں، وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے۔ اصل میں اس دور میں مکہ میں چاچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، اسپیشلی جب سگے والد کا انتقال ہو چکا ہو، وقت گزرتا رہا۔ اللہ کے نبی جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا میسج پہنچاتے رہے، لیکن ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا، اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بازار کے شریر لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا اور ان سے کہتا کہ ان کو پتھر مارو۔ لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا، اس کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چاچی ام جمیل جو کمال کی خوبصورت عورت تھی، نئے نئے طریقوں سے نبی کو پریشان کرتی۔ آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا، بائیکاٹ کرو اس کا۔ ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ صحیح کہا، ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ اور حد تو جب ہو گئی جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے،
अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया, बाबा हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आई। अरे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے، یہ آیت اصل میں پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اصل میں اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے. جس لمحے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اسی لمحے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو یہ کام 100% ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں. لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ؟ صحیح سلامت تو ہیں. ہم جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بری طرح وہ مرا اور کس طرح سے آیات بالکل سچی ثابت ہو گئی. اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی دوسری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات، کہ ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سر ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا؟ اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے. اس سین میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے، ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے. تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا. تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر. بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے. کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا، اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے، گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا. اگر وہ سچا ہے، دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے. بڑا پیسہ ہوتا ہے، باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، آیت نمبر 3. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جو بھڑک رہی ہوگی، شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف، جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ایندھن کیا؟ کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے، اور ساتھ میں اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. تو جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ اور تیز ہوتی ہے، تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی، وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی، اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی.
اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ، ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آنکھ کو خود بھڑکاؤ۔ اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جب بھی آپ نماز میں سورت کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ گئے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، نہ حمّہ ایک پاورفل لفظ ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے، ویٹ ہے، تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، آیت نمبر 5 کی طرف پڑھتے ہیں جو ہے فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی۔ یہاں پر جیدیہا کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے، ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو۔ کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی، وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، اپنے نوکروں سے کہتی تھی، میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا۔ اور اسی وجہ سے یہاں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، بل والی رسی ہوگی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی۔ یہ تھی سورہ لہب کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس، جو میں سمجھاؤں اس حساب سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے، اس سے کہیں گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا، اسے خبر نہیں تھی۔